Assalamu alaikum students. Welcome to class. Hope that you are fine and doing best these days. Our today's topic is very interesting and very important as well. Why it is important? It is important due to the political importance, and the second point of view is regarding your paper point of view. Both of these, due to these points, and the topic is very important. The ٹاپک از اباؤٹ خلافت موومنٹ، تحریک خلافت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. ناؤ دا کوشچن از دس دیٹ وٹ ڈو یو مین بائی خلافت. بیسیکلی خلافت واز بیسیکلی اے اسٹیپ وچ واز انیشیٹڈ بائی the Indian Muslims to preserve the Ottoman Empire from the Britain. بیسیکلی جو خلافت عثمانیہ تھی اس کو بہت زیادہ خطرے تھے جو تھی وہ برٹین سے، تو اس لیے ہم لوگوں نے یہ جو تحریک تھی وہ اسٹارٹ کی. دا سیکنڈ ٹرم از موومنٹ. موومنٹ مینس ٹو چینج سم تھنگس پوزیشن. ہم کسی چیز کی پوزیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے ٹرم یوز کریں گے تحریک یا موومنٹ کی. ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے جو ہے مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز تھی، کیا بیک گراؤنڈ تھا، پس منظر کیا تھا، وہ ہم پڑھیں گے کہ کیا ہوا تھا. بیسیکلی دا فرسٹ ورلڈ وار ہیلڈ ایٹ دیٹ ٹائم ان 1914 اینڈ اینڈیڈ ان 1918. 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی اور 1918 میں جب ختم ہوئی تو اس ختم ہونے کی وجہ سے جو برصغیر کے مسلمان تھے اور ٹرکی کے جو مسلمان تھے ان کو جو تھا وہ اوٹمن امپائرشپ کے لحاظ سے کچھ جو تھی وہ تھریٹس جو تھے وہ فیل ہونا شروع ہو گئے تھے کہ اب جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کا بچنا جو سا وہ مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے اندر جو ٹرکی تھا اس نے جرمنی کو سپورٹ کیا تھا. وہ جرمنی کے ساتھ جو تھا وہ برطانیہ کے خلاف لڑا، لیکن انفارچونیٹلی جرمنی جو تھا وہ جیت نہیں سکا اور ہار گیا. اور جب وہ ہار گیا تو ہمیں جو تھا وہ تھریٹس جو تھے وہ فیل ہونا شروع ہو گئے تھے کہ برطانیہ جو ہے وہ جرمنی کے ساتھ ساتھ ٹرکی کے ساتھ بھی کوئی خاص اچھا سلوک نہیں کرے گا. اور اس کے اندر یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر برطانیہ کے ساتھ جو اس کے پارٹنرز تھے وہ فرانس اور رشیا تھے، اور جرمنی کے ساتھ جو تھے وہ آسٹریا ہنگری اور ٹرکی تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے اندر ایک دوسرے کے خلاف. اور پھر ہم آتے ہیں آبجیکٹیوز کی طرف. اس کو بیسیکلی ہم اس لیے شروع کیا تھا تاکہ ہم جو خلافت ہے ٹرکی کے اندر اس کو ہم پریزرو کر سکیں اور ہولی پلیسز جو ہیں اس کو پریزرو کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو اس کی باؤنڈریز ہیں اس کے اندر کوئی کسی قسم کا چینج نہ ہو، اس کو ہم لوگ جو تھے ہم نے اس لیے خلافت موومنٹ جو تھی اس کو سٹارٹ کیا. آگے آتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ، تحریک عدم تعاون 1920 میں جو کہ ہم نے دی. گاندھی جو تھے انہوں نے بہت اس کے اندر ایک پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح سے رول پلے کیا. ہمارے لیے نیگیٹو رول پلے کیا لیکن اپنی قوم کے لیے بہت ایک پازیٹیو رول پلے کیا. ہم لوگ جو تھے وہ اپنے لیے لڑ رہے تھے اور گاندھی صاحب جو تھے وہ اپنے لیے لڑ رہے تھے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ سب کانٹیننٹ چاہتے تھے، لیکن ہم تو پریزرویشن آف اوٹمن امپائرشپ چاہتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ گاندھی صاحب جو تھے انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ مینیپولیٹ کیا اور مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی اس کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا برصغیر کے اندر. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کے آبجیکٹیوز کی طرف کہ کیوں جو تھی وہ نان کوآپریشن موومنٹ جو تھی وہ سٹارٹ کی گئی مسلمانوں کی طرف سے انگریزوں کے خلاف. کیا ریزنز، کیا وجوہات تھیں، آبجیکٹیوز کیا تھے اس کے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ہم لوگوں نے جو ہے وہ خلافت موومنٹ سٹارٹ کی. نان کوآپریشن موومنٹ بھی ہم نے اسی پرپس کے اندر جو تھی وہ سٹارٹ کی. تو اس کے نان کوآپریشن موومنٹ کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی فوج کے اندر بھرتی نہیں ہوں گے. ہم جو ہے وہ جوڈیشل بائیکاٹ آپ لوگوں کا کر دیں گے. کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو بھی آپ ہمیں لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کے لیے کہیں گے ہم اس کو بالکل بھی فالو اپ نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ جتنے بھی فورن پروڈکٹس ہیں ان کو بائیکاٹ کر دیں گے. یعنی کہ ہم لوگ جو تھے وہ اس وقت اس پوزیشن میں تھے کہ ہم لوگوں نے ہر وہ چیز جو کہ برٹش کو فیور کر رہی تھی ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم فوج میں بھرتی نہیں
ہوں گے, جوڈیشل بائیکاٹ کر دیں گے آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کی جو آپ لوگوں کی پروڈکٹس یہاں پر سب کانٹیننٹ کے اندر موجود ہیں, ہم ان کو ہم بائی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے یہ کہا کہ جی جو آپ لوگوں نے ہمیں ٹائٹلس دیے ہوئے ہیں, جو آنرشپ آپ لوگوں نے ہمیں دی ہے, ہم وہ بھی آپ کو ریٹرن کر رہے ہیں, ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا کس حد تک نقصان کر رہے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ گاندھی صاحب نے یہاں پر مسلمانوں کو مینیپولیٹ کیا, اور ان کی جو اکانومک پوزیشن تھی, ان کی جو پولیٹیکل پوزیشن تھی, ایجوکیشنل پوزیشن تھی, وہ ہر طرح سے ہر چیز جو تھی, ان کی فائنینشیل پوزیشن جو تھی, وہ سب چیزیں جو تھیں وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں یہاں پر. اور پھر آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سرکاری ملازمتیں چھوڑ دیں گے. آلریڈی آپ لوگوں کے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس جو تھی وہ اتنی زیادہ گورنمنٹ جابس نہیں تھی, اور جو تھیں وہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس میں نان کوآپریشن موومنٹ میں جو ہے وہ چھوڑ دی, اور کہا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اب اس کے اگینسٹ جائیں گے, اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسکول اور کالج میں بالکل بھی نہیں جائیں گے. سو آپ ان 6 پوائنٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچایا. فائنینشلی بھی ہم لوگ جو تھے وہ ویک ہو گئے, ہم لوگ جو مورلی, پولیٹیکلی, ایجوکیشنلی, ہر طرح سے ہم لوگ جو ہیں وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں. دا ادر تھنگ واز دا مائگریشن موومنٹ. اب گاندھی صاحب اور جتنے بھی دوسرے ہندو پولیٹیکل لیڈرس انہوں نے یہ اناؤنس کر دیے کہ جی برِ صغیر تو بالکل بھی اب سیف نہیں ہے, ہم لوگوں کو یہاں سے مائگریٹ کر جانا چاہیے. سو مائگریشن جو تھی وہ ہوئی اس وقت, اور مسلمان جو تھے وہ اپنا سارا سامان, ساری پراپرٹی, لینڈ پراپرٹی اپنی جو تھی, اپنے گھر, اپنی جو فائنینشیل پراپرٹیز تھیں یعنی دکانیں وغیرہ, سب کچھ بیچ کر یہاں سے جو تھے وہ افغانستان چلے گئے. اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ علیحدہ سے سرکمسٹانسز فیس کرنے پڑے. کیا سرکمسٹانسز فیس کرنے پڑے؟ وہ یہ تھے کہ جب وہ افغانستان پہنچے تو افغانستان جو تھا, کنٹری جو تھا, انہوں نے ان کو وہیں پر اسٹاپ کر دیا, اور ان سے کہا کہ دیٹ وی آر ناٹ ایبل ٹو فائنانس ٹو یو پیپل ان آر کنٹری. ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پر فائنانس کر سکیں. سو ہماری طرف سے بالکل بہت بڑا نہ ہے, اور آپ لوگوں کو بالکل بھی قطعی جو ہے وہ افغانستان کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو تھے وہ جب واپس برِ صغیر گئے تو ان کے لیے جو پرابلمس تھی وہ مزید بڑھ گئیں. آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کتنا سفر کر رہے تھے, مسلم جو تھے وہ کتنا سفر کر رہے تھے, اور لیکن جب یہ صورتحال ہوئی تو اس کے بعد تو ہمارے جو پرابلمس تھے, جو ایشوز تھے, وہ مزید بڑھتے گئے. اب ہم آتے ہیں اس کے کنکلوژن کی طرف کہ اس ٹاپک سے ہمیں کیا مطلب, ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ پولیٹیکل بائسنس اور رائیولری جو تھی وہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں شروع ہو گئی. کیوں شروع ہو گئی؟ اس لیے کیونکہ ہندو جو تھے انہوں نے صرف ہندوؤں کو سپورٹ کیا, حالانکہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ گاندھی صاحب جو ہیں وہ مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. وہ صرف اور صرف اپنی نیشن کو, اپنے ایجنڈے کو, اپنی صرف اپنی پارٹی کو جو تھا وہ سپورٹ کر رہے تھے, وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے. تو ایک پرماننٹ پولیٹیکل بائسنس اور رائیولری جو تھی اس کے بعد میں دیکھنے کو ملی. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے پوائنٹ پر, وہ ہے فائنینشیل کرائسس ہم لوگوں نے فیس کی, کیونکہ ہم لوگ سب کچھ بیچ کر یہاں سے چلے گئے تھے. ہم لوگ جو تھے وہ کچھ بھی ہماری پاکٹس میں نہیں تھا, ہم لوگوں نے جیسے تیسے کر کے پراپرٹی کو بیچا اور یہاں سے مائگریٹ کیا افغانستان کی طرف, اور افغانستان نے بھی آگے سے اپنے جو ہے وہ ہمیں دروازے ہمارے لیے بند کر دیے. تو ہم لوگ جب واپس آئے تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ فائنینشیل کرائسس جو تھے وہ فیس کیے, اور یہ بہت ہی کروشل ٹائم تھا اس وقت مسلمانوں کے لیے کہ ان کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کی سپورٹ نہیں تھی. دا تھرڈ پوائنٹ از اباؤٹ دا مسلم برٹش ریلیشن شپ, جو تھوڑا سا بلڈ اپ ہونا شروع ہوا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. آپ پکچر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بہت سارے لوگ لائلٹی کے اس برج کو چڑھنے کی کوشش کریں لیکن نیچے گر رہے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم لوگ جو تھوڑا سا برج بھی چڑھے تھے ان ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, وہ بھی ہم لوگ لاسٹ کر چکے تھے, اور بہت بری طرح سے ہمارا جو تھا وہ پرابلمس ہم لوگ فیس کر رہے تھے. دا نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از خلافت اینڈڈ. جو مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک صاحب تھے, پریزیڈنٹ جو تھے ٹرکی کے, انہوں نے خود ہی جو تھا وہ خلافت جو تھی وہاں پر ختم کر دی, جس وجہ سے ہمیں پرابلمس فیس کرنے پڑے اور مزید. ٹھیک ہے.